بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال تعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں بہت سے رشتے ہیں جن کی برکت سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ایک رشتہ والدین اور اولاد کا ہے، ایک رشتہ بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، اور ایک رشتہ دادا دادی نانا نانی، یہ بھی ایک رشتہ ہے، اور ایک رشتہ پھوپھی چچا تایا، یہ بھی ایک رشتہ چچا اور تایا، پھوپھی ماموں اور خالہ، یہ سارے رشتے ہیں۔ اور ایک رشتہ استادی شاگردی کا ہے، اور ایک رشتہ پیری اور مریدی کا ہے۔ یہ سارے رشتے ہیں۔ ایک رشتہ بیوی اور خاوند کا ہے۔ یہ سارے رشتے ہیں، اور یہ سب رشتے قیمتی ہیں، یہ سب رشتے قیمتی ہیں۔ اور ایک رشتہ نبی اور امتی کا بھی ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے، یہ ایک رشتہ ہے، وہ بھی رشتے ہیں، یہ بھی رشتہ ہے۔ یہ سب کے سب قیمتی ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو شریف الطبع لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان رشتوں کو بہت بچاتے ہیں، بڑی اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے رشتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں، ان رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی نے کوئی ایسی غلطی کی جس سے وہ کروڑوں کے مقروض ہو گئے، کروڑوں کے مقروض ہو گئے، کروڑوں کے مقروض ہو گئے۔ تو مجھے ان کے دوسرے بھائی نے بتایا، ہم نے ساری جائیدادیں بیچ کے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کر کے رشتے کو بچا لیا، جائیداد کو قربان کر دیا، رشتہ بچا لیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی سے کہتے تو جان تیرا ہم تیرے فراڈ ہیں، تیری ساری دو نمبریاں ہیں، تو ہم کیوں بھگتیں اسے، تو جان تیرا کام جانے۔ کہنے لگے ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے رشتے کو بچایا، اور باپ دادوں کی جائیداد سے دستبردار ہو کر سب کچھ بیچ باچ کر ہم نے رشتے کو بچایا۔ لوگ رشتوں کا پاس رکھتے ہیں، رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سارے رشتوں کو بچایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ان رشتوں کو بچانا ضروری ہے، لیکن ایک رشتہ ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ یہ سب رشتے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ رشتہ اتنا گہرا ہے، وہ رشتہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ ان میں سے کوئی رشتہ
اتنا گہرا نہیں ہے، لیکن ہم سب اس رشتے کی پاسداری نہیں کرتے، اس رشتے کو روزانہ 20 دفعہ توڑتے ہیں، 20 دفعہ اسے پامال کر جاتے ہیں، 20 دفعہ اسے کچل جاتے ہیں، 20 دفعہ اس کے بارے میں لاپرواہی برتتے ہیں، اور زندگی میں ہزاروں دفعہ ہم سب اس میں لاپرواہی برت چکے ہیں۔ وہ رشتہ پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ مخلوق اور خالق، خالق بنانے والے کو کہتے ہیں، مخلوق بنے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ماں پیٹ سے جننے والی کو کہتے ہیں، باپ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جانے کا سبب بننے والے کو کہتے ہیں۔ بھائی اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کا ہم رحم ہو، ہم رحم، بھائی اسے کہتے ہیں جو ہم رحم ہو، یعنی ان دونوں کا رحم ایک ہو، جو ایک ہی رحم میں رہ کر باہر آئے ہوں، اس کو بھائی کہتے ہیں۔ اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھائی ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو وہ بہن ہے، اسے بھائی بہن کہتے ہیں۔ اور بیوی خاوند کسے کہتے ہیں؟ بیوی خاوند اسے کہتے ہیں کہ ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، ایک عالم نے ان کے ولیوں کو آپس میں بٹھا کے دو بول بلوائے ہوں اور ان دو بولوں کے بعد ان کا رشتہ قائم کر دیا ہو۔ یہ بیوی اور خاوند کا رشتہ ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، لوگ اپنی بیویاں بچانے کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں، بیویاں اپنے خاوندوں کے رشتے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ آج ہی شام کو اپر سندھ سے ایک شخص کا فون آیا، کہنے لگے میری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے اور میں نے اس کو 1 طلاق بھی دے دی ہے، لیکن میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا، میرے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا حل بتائیں، کوئی ایسی دعا کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں وہاں سے سکھر سے، خیرپور سے، وہاں سے میں یہاں آ جاتا ہوں، آپ میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ میرے اس رشتے کو بچا لے، اللہ میری بیوی کو واپس لے آئے۔ اس کے رشتہ دار مان نہیں رہے، مجھے ملنے نہیں دے رہے، ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک وہ رشتہ جو 2 بولوں سے قائم ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی بدتمیز بیویوں کی بدتمیزیاں لوگ برداشت کرتے ہیں۔ کہیں چھوڑ کے نہ چلی جائے، گھر برباد ہو جائے گا، بچے رل جائیں گے۔ کتنی بدتمیزیاں کرنے والے خاوندوں کی بدتمیزیاں اور ان کی بد زبانیاں اور ان کی دل آزاریاں اور ان کی طرف سے اذیتیں عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ اگر کچھ بولوں گی تو طلاق پڑ جائے گی، طلاق پڑ جائے گی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا وہ ساری زندگی بھگتتی رہتی ہیں، یہ زہر کے کڑوے گھونٹ پیتی رہتی ہیں، لیکن وہ اف تک نہیں بولتی۔ ایک رشتے کو بچانے کے لیے خاوند بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، عورتیں بھی بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی سارے رشتوں کا حال ہے، لیکن ہم کتنے پتھر دل ہیں، ہم کتنے سنگ دل ہیں، ہم کتنے احمق اور بے وقوف اور نادان اور ناسمجھ ہیں کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ جو سب سے گہرا رشتہ ہے اس کو یوں ہی توڑتے چلے جاتے ہیں، بد نظریاں کر کے توڑتے ہیں، بد زبانیاں کر کے توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر کے ہم اس رشتے کو پاش کرتے رہتے ہیں، اس رشتے کو توڑتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے ہمارا کتنا بڑا رشتہ ہے۔ دیکھیں، جس کا دنیا میں آنا طے شدہ ہے، تو اس کو تو آنا ہی آنا ہے۔ ماں تو ایک سبب ہے، باپ تو ایک سبب ہے، اس کو تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اگر اللہ نہ بناتے تو ہم کہاں ہوتے؟
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ارے انسان، تو سوچتا نہیں ہے کہ تجھے اس رب نے عدم سے وجود بخشا؟ تجھے وہ دن یاد نہیں ہے جب تیرا دنیا میں تذکرہ ہی نہیں تھا؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 100 برس پہلے، 100 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی 70 والا بھی بیٹھا ہو، شاید کوئی 80 والا بھی بیٹھا ہو، 90 والا تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا، لیکن چلو 100 برس پہلے ہم میں سے کسی کو کوئی جانتا تھا؟ ہماری شکل ناپید تھی، ہمارا تعارف ناپید تھا، ہمارا نام ناپید تھا، ہمارے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس شکل کا بیٹا کوئی میرے گھر میں آئے گا، میری ماں کو پتہ نہیں تھا کہ اس نام اس شکل کا کوئی بچہ میرے پیٹ میں آئے گا۔ وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں وجود بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ وجود دے دیتے، بچھو بنا دیتے، سانپ بنا دیتے، گدھا بنا دیتے، گھوڑا بنا دیتے، خچر بنا دیتے، کیڑا مکوڑا بنا دیتے، کاکروچ بنا دیتے، ٹڈی بنا دیتے، مچھر اور مکھی بنا دیتے، کتیا بنا دیتے، مرغی بنا دیتے۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ وجود تو یہ بھی ہے نا، یہ بھی تو، مچھر کا بھی تو وجود ہے نا، مکھی کا بھی تو وجود ہے۔ میرے مالک، میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو نے مجھے انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اے میرے نبی اس شہر کی جس میں تو رہتا ہے، بلد امین مکہ معظمہ کی۔ میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت اور سب سے اچھے سانچے میں ڈالا ہے۔ کیسے دھکے کھاتے پھرتے ہیں کتے گلیوں میں، ہے کوئی عزت؟ کیسے سارا دن ڈنڈے کھاتے رہتے ہیں گدھے، ہے کوئی عزت؟ کتنی بکریاں روزانہ، اگر میں بکری ہوتا تو آخر مجھے بھی تو کوئی ذبح کرتا۔ کتنا درد ہوگا، ذبح ہونے میں کتنا درد ہوتا ہے، ذبح ہونے میں کتنا درد ہوتا ہے۔ سبزی کاٹتے ہوئے انگلی پہ تھوڑا سا کٹ لگ جائے تو کئی دن تک اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے احتیاط سے وضو کرتے ہیں، پانی نہ لگ جائے، کہیں پیپ نہ پڑ جائے، اس پہ سنی پلاسٹر لگایا جاتا ہے کہیں پانی کا اثر نہ ہو جائے، اس انگلی کو استعمال نہیں کیا جاتا کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اللہ مجھے بکری بناتا مجھے ذبح ہونا پڑتا، مرغی بناتا مجھے ذبح ہونا پڑتا، کاکروچ بناتا سارا دن واش روم باتھ روم بیت الخلاؤں کے چکر لگاتا رہتا، گندگی میں منہ مارتا رہتا، مچھر مکھی بنا دیتا، میری کیا عزت ہوتی؟ اے میرے رب، میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو نے مجھے حضرت انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، بنی آدم کو عزت دی ہے، اور پھر صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، جو چاہے سو ہو، میرا کوئی واسطہ نہیں، بنا کے مجھے چھوڑ نہیں دیا، بنا کے مجھے چھوڑ نہیں دیا۔ عجب نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے، عجب نظام چلتا ہے، عجب نظام چلتا ہے، عجب نظام چلتا ہے، عجب نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جعلت لک فی بطن امک قرارا، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ میں رہنے کی کوئی جگہ تو نہیں ہے، وہ کوئی کمرہ تو نہیں بنا ہوا، کوئی ڈرائنگ روم تو نہیں ہے جس پہ تجھے آرام کرنا تھا۔ جعلت لک فی بطن امک قرارا، میں نے تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے لیے رہنے کے لیے ایک جگہ بنائی۔ وجعلت وجہک فی ظہر امک
لکی لا تؤذیک رائحۃ الطعام، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے تیرے منہ کو ماں کے پیٹ کی طرف کر دیا تاکہ ماں جو کھانا کھائے معدے میں بدبو اٹھے، اس بدبو سے تجھے تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بچے کا پیٹ، ماں کے پیٹ میں منہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكَئِينَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا میں نے تیرے لیے 2 تکیے لگائے، ایک تکیہ دائیں طرف لگایا، ایک تکیہ بائیں طرف لگایا، 2 تکیوں پہ ٹیک لگا کے تو آرام سے سو رہا تھا۔ کون سے تکیے؟ روئی کے نہیں۔ اما ان یمینک فالتحال و اما ان یسارک فالکبد، تیرے دائیں طرف ماں کی تلی تھی، تیرے بائیں طرف ماں کا جگر تھا، ان پہ ٹیک لگا کے تو آرام سے سو رہا تھا۔ اور من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے آج تو دنیا میں آ کے مجھ سے بدگمانی کرتا ہے کہ کہاں سے کھاؤں گا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پیٹرول 35 روپے بڑھ گیا ہے، اب روٹی کہاں سے آئے گی؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تو یہ تو بتا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا تجھے روزی پہنچانے کا، وہاں تجھے روزی کس نے پہنچائی؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، وہ میں ہی تو تھا جو تیری ماں کے پیٹ میں تجھے روزی پہنچاتا تھا۔ اور پھر فلما تمت مدتک، جب تیری مدت ماں کے پیٹ میں رہنے کی پوری ہو گئی، اخرجتک علی جناح ملک، میں نے فرشتے کے پر پہ بٹھا کے تجھے باہر نکالا، اس لیے کہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ انسان نہیں نکل سکتا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس راستے کو وسیع کر کے بچے کو نکلنے کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ بچہ نکلتا ہے، نکلتے ہی بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کہنے والے کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا ہے۔ اس کی 2 وجہیں بتائی جاتی ہیں، حدیث کی بات نہیں ہے، ایسے ہی کہنے والوں نے کہا ہے۔ دو وجہ سے روتا ہے، ایک تو ماں کے پیٹ کا نظام الگ اور یہ دنیا کا نظام الگ، ماں کے پیٹ کے مناظر الگ اور دنیا کے مناظر الگ۔ جب نئے مناظر دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، چیختا چلاتا اور روتا ہے۔ اور دوسرا سبب جو بتانے والوں نے بتایا وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں روزی ماں کے ناف کے ذریعے سے جاری تھی، اور دائیاں ماں کا ناف کاٹ دیتی ہیں، روزی کا دروازہ، روزی کا راستہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں آ کے روتا ہے کہ ہائے، روزی تو ماں کے ناف سے مل رہی تھی، وہ تو راستہ ہی کٹ گیا، اب روزی کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصلت لک عرقین رقیقین تجریان لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک ناف کے ذریعے روزی آ رہی تھی، جب تو دنیا میں آیا اور تو رویا تو میں نے تیرے لیے ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دیں، تجریان لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، ان دو رگوں سے خالص دودھ آیا کرتا تھا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں کوئی کولیسٹرول نہیں، جس میں کوئی کیمیکل نہیں، خالص دودھ تیرے لیے آیا کرتا تھا۔ اور اس دودھ کی خوبی یہ تھی کہ دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، وہ گرمی میں ٹھنڈا ہوتا تھا، سردی میں گرم ہوتا تھا۔ اگر وہ گرمی میں گرم ہو تو پیچس ہو جائیں گے، اس موشن لگ جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، گرمی لگ جائے گی۔ اور اگر سردی میں ٹھنڈا ہو تو کھانسی، نزلہ اور زکام لگ جائے گا۔ اس لیے میں نے اسی ماں کے پیٹ کو سردی میں تیرے لیے اوون بنا دیا، سردی میں تیرے لیے اسے اوون بنا دیا اور گرمی میں اسے تیرے لیے فریزر بنا دیا۔ میرے بندے میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا، اور پھر جب تو باہر آیا لا لک سن تقطع ولا لک رجل تمشی، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے جس سے تو چبا سکے، اور تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ تو پکڑ سکے، چنانچہ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے تیرے لیے 2 دلوں کو نرم کر دیا، النت لک قلبین جعلت لک قلبین رقیقین، میں نے تیرے لیے 2 دلوں کو نرم کر دیا،
لا ینامان حتی ترقد ولا یأکلان حتی تشبع، وہ نہیں سوئیں گے جب تک تجھے سوتا نہ دیکھیں، وہ نہیں کھائیں گے جب تک ایک دفعہ تیرا پیٹ بھر نہ جائے۔ وہ ماں ہے اور وہ باپ ہے۔ یہ سب کچھ فرما کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل يقدر على ذلك احد غیری، میرے بندے میرے سوا کوئی اور بھلا یہ کر سکتا تھا؟ یہ اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ ہے۔ کتنی ناقدری کرتے ہیں ہم اس رشتے کی، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اس رشتے کو پامال کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پامال کرتے ہیں، اس کے تقاضوں سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور پھر بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بنا کے ہمارے لیے زمین کو بچھایا۔ والارض فرشناها الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے زمین کو بچھایا۔ اور یہ زمین جب اللہ نے بنائی تھی نا تو یہ زمین پانی پہ بنی ہوئی ہے، پانی پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ زمین ہر وقت ہلتی رہتی تھی، ہر وقت اس میں زلزلہ رہتا تھا۔ والجبال ارساہا، اللہ نے اس میں پہاڑوں کو کیل بنا کے ٹھوک دیا جس سے ان کی حرکت ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ہم لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں نا، ٹرین کا سفر کرتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں، ٹرین ہلتی ہے تو نیند آ تو جاتی ہے، اگر تھکے ہوئے ہوں تو نیند آ تو جاتی ہے، لیکن مزیدار نہیں آتی۔ جب ٹرین سے اتر کے گھر بھی آتے ہیں نا، چارپائی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے چارپائی بھی ہل رہی ہے۔ اگر یہ زمین ہل رہی ہوتی تو کیسے میٹھی نیند سو سکتے، کیسے پانی کا گلاس اپنی چارپائی اپنی ٹیبل پہ رکھ سکتے۔ اگر یہ زمین ہل رہی ہوتی تو ہمارے سالن کیسے پکتے، ہماری دیگچیاں چولہوں پہ کیسے ٹھہرتیں، ہمارے درختوں کی جڑیں کیسے مضبوط ہوتیں، ہماری یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، ان کی دیواریں، ان کی بنیادیں کیسے قائم رہ سکتیں۔ والجبال ارساہا، اللہ نے ہمارے لیے پہاڑوں کو کیل بنا کر زمین پہ ٹھوک دیا اور یہ زمین بن گئی، اور ہمارے لیے بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، موسموں کا نظام، خزاں، بہار، سردی، گرمی، اور دن اور رات اور شام اور صبح، یہ سب چیزیں اللہ نے میرے آپ کے لیے بنائیں۔ غلے بنائے، سبزیاں بنائیں، پھل بنائے، اور پھر ان غلوں کو پیسنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ اگر اللہ غلے بنا دیتا، گندم بھی بنا دیتا، باجرہ بھی بنا دیتا، لیکن اللہ پیسنے کی بات ہی نہ سجھاتا تو روٹی کہاں سے آتی؟ اللہ نے سجھایا، اسے پیس کے پاؤڈر بناؤ، اس میں آٹا ڈال کے، اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندو، اس کو بیلن کر کے، اس کو بیل کر اس کی روٹی بناؤ، پھر اس کو آگ پہ رکھو تو تمہارے لیے مزیدار پراٹھا بن جاتا ہے، چپاتی بن جاتی ہے۔ یہ ساری سمجھ اللہ نے دی۔ روٹی کا نظام اللہ نے بنایا، سالن کا نظام اللہ نے بنایا، پھل فروٹ اور اس کا رس، اس کا جوس اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ جانوروں کو اللہ ذبح کرواتا ہے اپنے بندوں کی ضیافت کے لیے۔ اب بھی اگر ہم اللہ کے رشتے کا پاس نہ کریں، اللہ کے رشتے کا پاس نہ کریں، اللہ کے رشتے کے تقاضوں پہ نہ چلیں، تو بتائیے ہم سے بڑا جفاکار، ہم سے بڑا بے وفا، ہم سے بڑا باغی، ہم سے بڑا ڈھیٹ، ہم سے بڑا نافرمان اور سرکش کون ہوگا؟ اور سب سے زیادہ جو چیز بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے نا، وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ گناہ ہے۔ گناہ جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ گناہ چاہے آنکھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے شرمگاہ سے ہو، چاہے وہ گناہ معاملات کے ہوں، چاہے وہ گناہ معاشی ہوں، چاہے وہ گناہ معاشرت کے ہوں، چاہے وہ گناہ ذاتی انفرادی حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہر گناہ انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے جو حائل ہو جاتی ہے، بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے اگر کسی گزرتی لڑکی کو دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا، استغفر اللہ کہہ دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ کی نظر اٹھتی ہے،
جب آپ کی نظر کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے، جب آپ کی نظر کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے، جب آپ موبائل میں کوئی تصویر دیکھتے ہیں، جب آپ موبائل میں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، جب آپ موبائل میں کوئی حرام کاری کرتے ہیں، تو یوں نہ سمجھیں کہ جیسے مکھی اور مچھر تھا اسے اڑا دیا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو ہی آپ نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے آپ سے منہ موڑ لیا، آپ اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ اللہ پاک نے نظر رحمت پھیر لی، اللہ کی نصرت سے محروم ہو گئے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، اللہ پاک کے قرب سے محروم ہو گئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لا یزنی الزانی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان اندر نہیں ہوتا، وہ ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے اور وہ بے ایمان ہو کر زنا کرتا ہے۔ اگر اسی حال میں مر جائے تو مومن مرا یا بے ایمان مرا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، مومن مرا بے ایمان مرا؟ بے ایمان مرا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، العینان تزنیان، زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتی، زنا نگاہوں سے بھی ہوتی ہے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور کانوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ فحش باتیں کہنا زبان کا زنا، غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا، فحش باتیں سننا یہ کان کا زنا، اور شرمگاہ کا استعمال یہ زنا کی تکمیل ہے۔ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے دلوں میں گناہوں کی جو مضرت ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ دماغوں سے نکل چکے ہیں۔ گناہوں کے نقصان ہمارے دماغوں سے نکل گئے ہیں۔ غیبت بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، یہ کہہ کے غیبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، غیبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے دیکھنا تو نہیں چاہیے لیکن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، یہ دلیری ہے، یہ جرت ہے، یہ جسارت ہے۔ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور کانپ نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، گھبراہٹ نہیں آیا، گناہ ہو گیا وہ الگ بات ہے۔ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کے سامنے اس طرح کسی نے کوئی غیر شرعی بات کی، آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ پاک کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ پاک کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اتستہزئون بربکم وانا بین اظہرکم، میرے جیتے جی تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو تم میرے جیتے جی۔ گالی، جھوٹ، دھوکہ، بدنگاہی، بدگمانی، حرام کھانا، حرام کاریاں کرنا، اوروں کی دل آزاری کرنا، اور ان کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، بیویوں سے لڑنا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، یہ سب حرام کاریاں ہیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، ارید ان اکون اعبد الناس، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں سب سے زیادہ اللہ کی ماننے والا بن جاؤں، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا بس اب کھانا چھوڑ دو، روزے میں رہو مستقل، سونا چھوڑ دو، ساری رات قیام کیا کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، اور میں تو حرام بس چھوڑ دے، صرف حرام چھوڑ دے تو سب سے بڑا اللہ والا بن جائے گا، صرف حرام چھوڑ دے۔
صرف حرام چھوڑ دے، اتقل محارم، حرام چھوڑ دے تو سب سے بڑا اللہ والا بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حضرت عمر ابن عاص نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ امیر المومنین، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم سے میرا مقابلہ ہے وہ ان کا لشکر تو بہت بڑا ہے، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خط لکھا اور فرمایا امر ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کفار سے اس حال میں بھی لڑے ہیں کہ ہمارے پاس 2 تلواریں تھیں اور کچھ نہیں تھا، اور ہم بڑے بڑے لشکروں سے لڑے، کبھی بھی ہماری مدد تعداد کی وجہ سے، ہماری مدد تعداد کی وجہ سے، ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری مدد ہمیشہ اللہ نے کی ہے اور تقویٰ کی وجہ سے کی ہے۔ پھر فرمانے لگے اپنے ساتھیوں کو اس کی نصیحت کرو اور تم خود بھی اس کی پابندی کرو کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ پاک کی وہ ماننے والا ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مثال ہے، ایک شخص ہے، صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہے، 3 بجے اٹھ جاتا ہے، رات کو 9 ساڑھے 9 بجے سو جاتا ہے، 9 ساڑھے 9 بجے عشاء پڑھ کے اور اپنے تسبیحات، اعمال، مراقبہ، دعائیں پڑھ کے سو جاتا ہے، اور 3 بجے اٹھ جاتا ہے، 3 بجے 6 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ کے 3 پارے کھڑے ہو کے تہجد میں تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے 2 گھنٹے مراقبہ کرتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہے، رو رو کے گھنٹہ پون گھنٹہ دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے درود شریف اور استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، اور دیکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے، یہاں تک کہ سورج اونچا ہو جاتا ہے، اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت مزید اضافی پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چاشت پڑھتا ہے، چاشت کی 12 رکعت پڑھتا ہے، پھر سنن زوال پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کے مسجد میں پڑھتا ہے، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں پابندی سے بیٹھتا ہے، عصر سے پہلے عصر کی سنتیں پڑھتا ہے، عصر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک مراقبہ کرتا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک نفلیں پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے مراقبہ اعمال کر کے پھر جلدی سو جاتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا اللہ والا ہے؟ بھائی ہے کہ نہیں؟ بھائی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، ہے کہ نہیں؟ اللہ والا ہے، لیکن 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 اس کی نگاہ قابو میں نہیں ہے، اس کی زبان قابو میں نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے بیوی کو جھڑکتا ہے، پھر بچوں کو گالی دیتا ہے، اور ربیع الاول آئے تو اپنے گھر میں بڑے ڈیک لگا کے سارے شہر کو سناتا ہے، خیال ہی نہیں کرتا کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہوگا اور کوئی کیا ہوگا، اور اعمال اس کے پورے ہیں، ساری نیکیاں کر رہا ہے، ساری نیکیاں کر رہا ہے، اور آگے کی بات، ہر سال تبلیغ میں 4 مہینے لگاتا ہے، ہر سال تبلیغ میں 4 مہینے لگاتا ہے، کوئی جوڑ قضا نہیں، کوئی اجتماع قضا نہیں، کوئی منگل قضا نہیں، کوئی شب جمعہ کھانے بستر کے 7 قضا نہیں، سب اعمال پورے ہیں، لیکن زبان بے لگام ہے، غیبت کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اوروں کے کیڑے نکالتا ہے، اور ایک وہ ہے، ایک وہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ ہے جو بیچارہ غریب آدمی ہے، کماتا ہے اور کھاتا ہے، بس فجر میں اٹھتا ہے، سارا دن تھکا تھکایا، پھر فجر میں تہجد میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی، البتہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد
اسے ٹھیلا لے کے جا کے سبزی لینی ہوتی ہے، سبزی لے کے اس نے گلی گلی گھوم گھوم کے سبزی بیچنی ہوتی ہے، اور پھر ظہر کی نماز جماعت، عصر کی نماز جماعت، مغرب کی نماز جماعت، عشاء کی نماز جماعت، تھک تھکا کے کھانا کھا کے آ کے گھر میں لم لیٹ ہو جاتا ہے، پھر صبح فجر میں اٹھ کے وہی ٹھیلا وہی سبزی، لیکن زبان قابو میں ہے، غیبت نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، تبصرے نہیں کرتا، اوروں کے کیڑے نہیں نکالتا، نگاہوں کو جھکائے رکھتا ہے، موبائل میں لغویات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بیچارہ سادہ سادہ ہے، بس 5 ہی نمازیں اس کو نصیب ہیں، نہ اس کے عمرے ہیں، نہ اس کے نفلی حج ہیں، نہ اس کے پاس کوئی بڑے بڑے خروج کی قربانیاں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی لمبے لمبے مراقبے اور لمبی لمبی نفلیں اور بڑی لمبی تلاوت ہے، بس یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن زبان قابو میں، آنکھ قابو میں، حرام نہیں کرتا۔ آپ تو بے دھڑک کہیں گے کہ پہلے والا اچھا، لیکن نہیں، تکن عبد الناس، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ دوسرے والا اس سے زیادہ اچھا ہے، دوسرے والا اس سے زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ حرام نہیں کر رہا، حرام نہیں کر رہا۔ ایک اور مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بیٹے سے، بدتمیز بیٹے سے باپ نے پینے کے لیے کچھ مانگا، اس نے جلدی سے فریزر سے دودھ نکالا، اسے گرم کیا اور گرم کر کے پیالے میں لا رہا تھا، راستے میں ناک کو جھاڑ کر اپنی ناک کا نزلہ بھی اس پیالے میں ڈال دیا، ناک کا نزلہ بھی پیالے میں ڈال دیا، لا کے باپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک یہ بیٹا ہے، دوسرے بیٹے سے پینے کے لیے کچھ مانگا، وہ بیچارہ سیدھا سادہ پانی گھڑے سے نکالا اور لا کے ایک ٹوٹے سے پرانے سے گلاس میں پیش کر دیا۔ اس نے پانی پیش کیا، ٹوٹا سا گلاس، نہ گرم کرنے کی قربانی اور نہ دودھ کی قربانی، نہ مالی قربانی، نہ جانی قربانی، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ ڈیکوریشن ہے، ٹوٹا سا اور پرانا سا گلاس ہے۔ آپ بتائیے ان دونوں میں سے باپ کس سے زیادہ خوش ہوگا؟ پانی والے سے کہ دودھ والے سے؟ پانی والے سے زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم اکثر عملا۔ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں نے زندگی کو بنایا، موت کو بنایا، یہ آزمانے کے لیے بنایا کہ کون تم میں سے زیادہ نیکیاں کر کے لاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت کو اس لیے بنایا ہے کہ دیکھوں کہ اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، اچھا ہو۔ اب اس ساری لمبی چوڑی بات کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ ہم تبلیغ میں نہ جائیں، ہم تہجد نہ پڑھیں، ہم اشراق نہ پڑھیں، ہم چاش نہ پڑھیں، یہ خلاصہ نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اگر ہم اپنی قربانیاں بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی نیکیاں برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان نیکیوں سے اللہ کے قریب ہوں، تو حرام چھوڑ دیں۔ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو کر لیا کریں کہ زبان پہ قابو کر لیں، اپنی نگاہوں کو قابو کر لیں، حرام چھوڑ دیں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ گناہ کا خیال آئے تو سوچ لیا کریں کہ اس سے منع کرنے والا کون ہے۔ ڈاکٹروں کے کہنے پہ مٹھائی اور میٹھی چیزوں کے رسیاں میٹھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شوق تو بہت تھا کھانے کا، زندگی بھر بہت میٹھا کھایا، لیکن اب ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، لہٰذا دیکھ دیکھ کے کڑتے ہی رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، کڑتے رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کے کہنے پہ کہ بھائی آپ کی شوگر اب ہائی ہو جائے گی اور ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے، لہذا اپنے جیسے انسانوں کے ایک دفعہ کہنے پر
تھوڑا سا ڈرانے پر زندگی بھر کی پسندیدہ چیزوں سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے حسی اور کتنی بڑی بغاوت کی بات ہے کہ جس مالک نے ہمیں بنایا، آنکھیں دی مفت میں، زبان دی مفت میں، کان دیے مفت میں، اس کے کہنے پہ ہم اوروں کی لڑکیاں بھی دیکھنا نہ چھوڑیں، ہم جھوٹ نہ چھوڑیں، غیبت نہ چھوڑیں، حرام نہ چھوڑیں۔ جتنی دنیا میں حرام کردہ چیزیں ہیں یا حرام کردہ کام ہیں، وہ سارے زوائد ہیں، ان میں سے کسی کا زندگی کے باقی رہنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ زوائد ہیں، زوائد ہیں، زائد چیزیں ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ شراب ایکسٹرا، جھوٹ ایکسٹرا، غیبت ایکسٹرا، بد نظری ایکسٹرا، حرام کمائی ایکسٹرا۔ بھائی آپ حلال کی دال کھا لیں، آپ کو مچھلی کھانا ضروری ہے، یہ مچھلی ایکسٹرا ہے جو حرام طریقے سے کھائی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس گنجائش دال کی ہے تو آپ حلال ہی کھائیں، چاہے دال ہی کھائیں۔ آپ کے پاس گنجائش صرف ایک پنکھے کی ہے تو آپ کیوں بجلی چوری کر کے اے سی چلاتے ہیں؟ زوائد سے اللہ ہمیں کہتا، ہم روٹی چھوڑ دیتے، ہم کھانا چھوڑ دیتے، ہم سونا چھوڑ دیتے، ہم پانی چھوڑ دیتے۔ اللہ ہمیں روکتا، اس کا حق تو اتنا تھا، اگر وہ ہمیں روکتا ہم سانس لینا چھوڑ دیتے، گھٹ گھٹ کے مر جاتے۔ یا اللہ تو نے سانس لینے سے منع کیا تھا، میں گھٹ گھٹ کے مر گیا۔ جبکہ اللہ نے ہمیں زوائد سے روکا ہے، زوائد سے۔ یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ کسی سے کہا جائے سالن بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، بس اس میں مسالے نہ ڈالو، مسالے نہ ڈالو کہ نہیں، مسالے تو ڈالنے چاہے آپ ناراض ہو جائیں۔ زوائد سے اللہ نے منع کیا ہے، زوائد سے۔ ایک حدیث قدسی کے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جتلائے ہیں، لمبی حدیث ہے، احسانات جتلائے ہیں۔ یہ سارے احسانات جتلا کے آخر میں اللہ نے ایک عجیب گولی ماری ہے، ایک عجیب گولی ماری ہے۔ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ اہا کذا جزاء من احسن الیک یا ابدسو، او میرے برے بندے، کیا احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کرتے ہیں جو تو کر رہا ہے؟ کیا اتنے بڑے محسن، اتنے بڑے منعم کا بدلہ تیرے پاس یہ ہے؟ او میرے برے بندے، اب بھی بندگی سے نہیں نکال رہے، اب بھی کہہ رہے ہیں او میرے برے بندے، اپنے بندہ ہونے سے نہیں نکال رہے، اپنے رشتے کو ابھی بھی باقی رکھ رہے ہیں۔ اللہ تو بھائیوں، میں آپ ہم توبہ کریں، اللہ سے رشتہ نہیں توڑیں گے، اللہ پاک سے رشتہ، سب کہیں اللہ سے رشتہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے، اپنے نفس کو کچل کے رکھ دیں گے، مچلنے دیں گے، لیکن کبھی اسے ناراض نہیں کریں گے۔ نفس مچلتا ہے تو مچلتا رہے، تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، روتا ہے تو روتا رہے، کٹتا اور ذبح ہوتا ہے تو ذبح بھی ہو جائے، خون خون بھی ہو جائے، لیکن اللہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کا عزم کر لے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو آپ سارے کرتے ہیں توبہ؟ آواز نہیں آئی؟ مجھ ہی میں اثر کم ہے، اس لیے آپ کی آواز بھی دھیمی دھیمی آتی ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بات میں اثر تو بے شک نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے، پیغام ہے۔
کب چھوڑیں گے ہم گناہ؟ ہر پیر کو یہاں جمع ہوتے ہیں، ہر پیر کو روتے دھوتے ہیں، پتہ نہیں یہاں گیٹ سے نکل کے ہم کیوں مکر جاتے ہیں، اللہ سے مکر جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا تو سچ پوچھیں قیامت کے دن بڑی عزت ہوگی۔ مجھے ایسے ہی کبھی کبھی خیال آتا ہے، اب پتہ نہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے یا یہ وجدان ہے، مگر وجدان تو اللہ والوں کو ہوتا ہے، وجدان تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو کوئی صاحب دل بتائے گا کہ یہ خیال غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن جو آتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جیسے اگر ہماری کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو کہ جس کے ملک میں کافر ہی کافر ہوں، چند لوگ ہوں وہاں مسلمان، اور اس کے چہرے پہ داڑھی، اس کے سر پہ پگڑی، اس کے ہاتھ میں تسبیح، نورانی چہرہ، اگر اس سے ہماری ملاقات ہو تو بتائیے ہم اس کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہ وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کافر ملک کا پکا مسلمان ہے، یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ کافروں کے بیچ میں رہ کر بھی اس کی پگڑی نہیں اتری، اس کی داڑھی نہیں کٹی، یہ بہت بڑا اس کا کارنامہ ہے۔ ہم اس کو عزت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور اس کی مثالیں اوروں کے سامنے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پتہ نہیں کبھی کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے، پتہ نہیں شیطانی وسوسہ ہے یا کچھ اور ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو ہماری اس صدی کے پاک دامن نوجوان، ہماری اس صدی کی پاک دامن عورتیں، پردہ دار عورتیں جب محشر کے میدان میں آئیں گی اور ابتدائی صدی کے بڑے بڑے ولیوں سے، کتبوں ابدالوں سے ملیں گے اور بتائیں گے کہ ہم 15ویں صدی کے ہیں، تو میرا یہ خیال بنتا ہے کہ شاید ان کو بھی وہی عزت محشر میں ملے گی۔ اچھا 15ویں صدی میں تمہاری داڑھی تھی، 15ویں صدی میں تمہارا دامن بے داغ تھا، 15ویں صدی میں جب گھر گھر انٹرنیٹ نے ننگی فلموں سے تباہیاں مچائیں، اس زمانے میں تمہارا دامن پاک رہا، بھئی تم تو بڑے صاحب قدر ہو، تمہاری تو بڑی قدر ہے۔ ہم تو تھے ابتدائی زمانے میں جب ائمہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تب تابعین بھی تھے، غوث بھی تھے، کتب بھی تھے، تم اتنے دور کے زمانے میں، انٹرنیٹ میں، فیس بک اور یوٹیوب کے زمانے میں تھے اور تمہارا دامن بے داغ ہے، بھئی تم تو بڑے اللہ والے ہو۔ تو وہ بھی شاید آج کے دور کے بے داغ جوانی والے نوجوان کی قدر کریں گے یہ سن کر کہ یہ 15ویں صدی کا نوجوان ہے۔ اچھا آپ دنیا سے 2023 میں آئے؟ جی میں 2023 میں آیا۔ اچھا پھر بھی تمہارا دامن بے داغ ہے، واہ واہ، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس لیے کہ آج کے دور میں گناہوں سے بچنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے بڑا عزم چاہیے۔ جو داغ اب تک لگ گئے ہیں اس کو دھو دیں توبہ سے، آئندہ بے داغ رہنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح بے داغ رہنے اور مرنے کی توفیق دے۔